بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرین ہارٹ کی طرف سے آپ سب کو السلام علیکم۔ میرے سامنے آج کا سوال ہے، اگر آدمی کوئی کام کرنا چاہتا ہو اور اس کی استعداد نہ ہو تو پھر کیا کرے؟ واصف صاحب فرماتے ہیں، مثلاً کوئی آدمی نیکی کرنا چاہتا ہے، اسے قدرتی شعور ہے، وہ ایک ایسی مسجد بنانا چاہتا ہے جو شاہی مسجد سے بڑی ہو یا پھر 4-5 نمازیوں کی مسجد، لیکن اسے قدرت نہیں تو وہ کیا کرے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنا راستہ کبھی ناممکن نہیں بنایا۔ یہ کمال کی بات ہے نا کہ دنیا میں رہ کے اللہ سے ملنا، اور یہ آسان بات ہے کیونکہ اللہ نے اپنا راستہ آسان بنایا ہے۔ جب آپ اللہ کا راستہ چلنا چاہیں اور محسوس ہو کہ دقت پیدا ہو گئی ہے تو آپ سمجھیں کہ سم تھنگ از رانگ سم ویئر، کہیں کوئی غلطی ہے، تو آپ اپنی ہستی میں رہ کے نیکی کرو، اپنی کیپیسٹی سے باہر نہ جانا۔ اگر ایک آدمی نے اللہ کی راہ میں پھول خرچ کیا اور دوسرے نے اللہ کی راہ میں کچھ اور خرچ کیا تو وہاں یہ دیکھنا کہ اللہ نے مادیت کو نہیں دیکھنا، وہ میٹیریلسٹ نہیں ہے۔ مسجد بنانے کے لیے چندے میں 4 روپے اور 4 بلین برابر ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ شخص انفینٹی کے سامنے جا رہا ہے، لامحدود کے سامنے جا رہا ہے، تو وہاں اس کی کیا وقت ہے؟ سمندر کو اگر کسی نے تھوڑا سا پانی پیش کرنا ہے تو وہ تو پہلے ہی پانی سے بھرا ہوا ہے، اسے اگر 4 دریا پیش کرو تو بھی تھوڑے ہیں۔ سمندر کے سامنے 4 دریا یا 50 دریا برابر ہیں، تو آپ نے اپنی چیز دنیا کو تو پیش نہیں کرنی بلکہ اللہ کو پیش کرنی ہے، اور اللہ نوز اٹ، اللہ اسے جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ اس نے تم کو کیا دیا ہوا ہے اور اس کا کیا راز ہے۔ تو تم نے اللہ کی خدمت میں اللہ کی معلوم شدہ استطاعت کے مطابق، اللہ کی دی ہوئی قدرتوں کے انداز کے مطابق خود پیش کرنا ہے، تو یہ استعداد ہے۔ استعداد سے کبھی باہر نہ ہونا۔ ایک سائل بادشاہ کے پاس گیا، بادشاہ نے کہا تجھے جو چاہیے وہ بول۔ اس نے کہا جہاں پناہ آدھی سلطنت عطا فرما دیں۔ بادشاہ نے کہا یہ تیری اوقات سے بہت زیادہ ہے، یہ ہم نہیں دے سکتے۔ اس نے کہا جہاں پناہ پھر 1 روپیہ دے دیں تاکہ میں اپنا کام پہ چلا جاؤں۔ بادشاہ نے کہا یہ میری شان کے خلاف ہے۔ تو بادشاہ کو یہ استعداد نہ ہوئی، نہ تو اس نے بادشاہ دی اور نہ روپیہ دیا۔ آپ اللہ کو دل سے پیش کر دو جو کرنا ہے، سجدہ پیش کرو۔ کیا کہا؟ اگر اللہ کو معذرت کا سجدہ پیش کر دو تو پھر وہ راضی ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ اللہ کے لیے اپنا مال لے آؤ۔ سب اپنی استعداد کے مطابق کچھ مال لے آئے اور کچھ گھر میں چھوڑ آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کچھ ہی لے آئے، پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ گھر میں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد چھوڑ آئے۔ کسی کو یہ نہیں کہا گیا کہ تم بہت اچھا کر گئے یا کہ تم کم کر گئے، سب ٹھیک ہے۔ ایک روایت ہے کہ ایک بندے کے پاس دانے نہیں تھے، وہ کچھ غلہ لے آیا۔ پوچھا گیا کہ یہ کہاں سے لائے ہو؟ اس نے کہا جہاد کا وقت ہے، یہ مجاہدین کے کام آئے گا۔ پھر پوچھا گیا کہ یہ آیا کدھر سے ہے؟ اس نے کہا یہ پھر بتاؤں گا۔ وہ چیونٹی کے بلوں سے لایا تھا، تو اس نے سوچا کہ اس وقت مجاہدین پر وقت آیا پڑا ہے، اس کو جو کچھ جہاں سے ملا وہ لے آیا۔ یہ روایت چلی آ رہی ہے، استعداد کی بات ہے۔ دراصل استعداد دنیا داری کا نام ہے اور نیت اللہ کا نام ہے۔ اللہ کے ساتھ دنیا داری نہ کرنا، اللہ کو صرف میٹیریل کنٹریبیوشن نہ کرنا، گنتی کی چیزیں نہ دینا، بلکہ
محبت کی کنٹریبیوشن کرنا۔ محبت میں تمہارا سب کچھ اللہ کا ہے، وہاں 2.5% نہیں ہوتا، وہ سب کچھ لے جاتا ہے۔ وہ مانگے تب اس کا ہے، نہ مانگے تب اس کا ہے۔ اللہ اگر مانگے تو دے دو، اور دل کرے تو دے دو۔ اب یہاں پر اپنی خواہش کو دیکھیں۔ اگر آپ اللہ ہی کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو پھر اللہ کے سامنے معذرت کیسی؟ پھر آپ کہیں کہ آئی نو، میں جانتا ہوں کہ جو میں نے کیا وہ میں نے ہی کیا، کیونکہ دیکھنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ سے آپ نے کیا چھپانا اور اللہ کو آپ نے کیا بتانا؟ نہ آپ نے اسے کچھ بتانا ہے، نہ اس سے کچھ چھپانا ہے۔ بس اپنا عمل کرتے چلے جاؤ۔ اگر آپ زندہ ہیں تو بھی اللہ کے لیے، اور اگر مر گئے تو بھی اللہ کے لیے۔ یہ آسان سی بات ہے۔ اب دعا کریں۔ یا رب العالمین، ہم پر نیکی کے دروازے کھول۔ یا رب العالمین، آسانیاں عطا فرما۔ جہاں جہاں مقامات رکے ہوئے ہیں، جہاں بلاک لگا ہوا ہے، اسے کھول دے یا اللہ۔ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرما۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ معزز سامعین، آپ سے بڑی ہمبل ریکویسٹ ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک شیئر کر دیں۔ اللہ نگہبان۔